الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم اجرا الا المودة في القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ آج کا یہ مبارک جمعہ اور آج کا یہ اہم ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلے ہم تمام کے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی فضائل کو آپ سنتے چلے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں موجود ہے، بے شمار واقعات درود پاک کے اوپر بزرگان دین نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں و مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ میرے قریب رہے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتے رہتا ہے، تب تک اللہ کے مقدس فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ سننے کے بعد کوئی کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، اس کی مرضی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ
گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ الغرض بے شمار فضائل جو ہے درود پاک کے احادیث پاک میں موجود ہیں۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا یہ ہمارا جمعہ جو ہے انشاءاللہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، ان کے شان و عظمت کے متعلق ہوگا، کیونکہ یہ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اسی مبارک مہینے کی 15 تاریخ کو، چاند کی 15 رجب کو جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور پھر پوری دنیا بھر میں خاص طور حیدرآباد میں لوگ جو ہے کنڈوں کی نیاز کے نام سے ان کے لیے فاتحہ وغیرہ اپنے گھروں میں دلواتے ہیں اور حضرت کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ لہذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آج ہم ہمارے اس بیان میں کہ جو کنڈوں کی نیاز کو لے کر کچھ باتیں ایسے ہیں جو ہمارے اندر دھیرے دھیرے ملاوٹ کی طرح وہ ملتے جا رہے ہیں، وہ بھی آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے پھر سے ٹاپک پر آؤں، ایک اور مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا مولا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد پاک میں سے ہیں، یعنی اہل بیت سے ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے امام جعفر صادق، بات کرو بیٹا، مسجد میں بیٹھی بات نہیں کرنا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے بلیف رکھتے ہیں، خاندان اہل بیت کے متعلق ہم سب سے پہلے کچھ باتیں سنیں گے۔ اہل سنت و جماعت یعنی مسلمان سادات کا، اہل بیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سے محبت کرنے کا تمام مسلمانوں کو حکم عطا فرمایا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کا معنی ہے کہ اے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی خاندان والوں سے یعنی آپ کی اہل بیت سے محبت کرے۔ اب کئی حدیث پاک میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر اہل ایمان سے تاکید کی کہ وہ سرکار علیہ السلام کے خاندان سے، ان کی اولاد سے محبت رکھے، جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے فضائل اہل بیت میں۔ یہ ترمذی شریف کی بڑی معتبر حدیث پاک، جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں فضائل اہل بیت کا ذکر فرمایا وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرو۔ حدیث کے الفاظ پر غور کریں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو
اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے خاندان، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو کیونکہ وہ میرے گھر والے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک کے بارے میں جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، اس حدیث پاک کو لے کر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسی کے دل میں آ سکتی ہے۔ اللہ پر یقین، اللہ پر محبت کرنے والا وہی سچا ہوتا ہے جس کے دل میں نبی کے خاندان سے محبت آتی ہے۔ یہ ذریعہ ہے، نبی سے محبت کرو گے تو سمجھو جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہی نبی سے کی خاندان سے بھی محبت کرے گا، اور جو نبی کے خاندان سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت بھی ہے۔ یہ ذریعہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کو یہ دیکھا جائے کہ یہ حضور کے خاندان سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جس کے دل میں جو یہ کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں تو یہ دیکھا جائے کہ حضور کے خاندان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذریعہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر مجھ تک آنا ہے تو میرے خاندان کے ذریعے سے جاؤ، اور اللہ تک جانا ہے تو میرے ذریعے سے جاؤ۔ تو سرکار علیہ السلام نے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اپنے خاندان کو بنایا، اپنے اہل بیت کو بنایا ہے۔ یہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور کئی احادیث پاک جو ہے موجود ہے، جیسا کہ دیکھیے ایک اور حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ کسی بات کی میٹنگ کرتے ہو، محفل کرتے ہو، اور اس میٹنگ میں کوئی مشورے کے لیے کوئی ایسی بات رہے جو آپ آپس میں کسی دوست احباب کو بلا کر مسلمان کسی مسئلے میں بات کرنے بیٹھ جائے، اور وہ مسئلہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، تمام لوگوں کے لیے وہ فائدے کا مسئلہ ہو، اور چند معزز لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر ایک جگہ میٹنگ جما لے، لیکن حضور فرماتے اگر اس میٹنگ میں میرا خاندان کا بچہ ہو، سید ہو، اگر تم اس کو چھوڑ کر میٹنگ کرو گے، سادات کو چھوڑ کر، سید کو چھوڑ کر میٹنگ کرو گے تو یہ تمہاری میٹنگ، تمہارا یہ آپس کا مشورہ بے فیض رہے گا، اللہ تعالیٰ اس میں فیض ہی نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی نہیں ڈالے گا اگر سید کو چھوڑ کر اس میٹنگ کرو گے، سادات کو چھوڑ کر میٹنگ کرو گے۔ ہاں، اگر میرے اہل بیت کو سام میں رکھ کر اس محفل میں اونچا مقام دیتے ہوئے سید حضور کی نسبت کے واسطے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسبت کے واسطے ان کو تعظیم کرتے ہوئے، ان کو محبت کرتے ہوئے اس میٹنگ میں بڑا بنا کر کوئی فیصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں برکت داخل فرمائے گا۔ یہ سادات کرام کا مقام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عباس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور کی اہل بیت اور صحابہ سے محبت جو ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم جس شخصیت کا ذکر اب سنیں گے وہ حضور کی اہل بیت ہے، تو پہلے میں آپ کی بنیاد کو مضبوط کر رہا ہوں۔ قرآن میں بھی ان کا حکم آیا جو میں نے آیت سورہ شعراء کی پڑھی ہے کہ آپ کے سامنے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت مبارکہ بھی جو ہے بیٹھ جو ہے سعودت بیٹھے مت کرو، تو باہر جا کے تیار کرو، 1 گھنٹے کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب بے چینی مت بتاؤ، ایک اٹھے گا تو سب اٹھے جاتا ہے۔ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضور کے خاندان اہل بیت، کیونکہ اہل سنت و جماعت کی بھی پہچان یہ ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ دونوں سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔
کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو صحابہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بے دل کی باتیں کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو خارجی کہا گیا ہے. جو صحابہ سے محبت کرتے لیکن نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں کرتے ان کو خارجی کہا جاتا ہے. اور جو نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے کا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی سے گھر والوں سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کے صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو رافضی کہا گیا، شیعہ کہا گیا. اور جو لوگ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں ان کو اہل سنت و جماعت یعنی سنی مسلمان کہا جاتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو رکھا ہے. یہ دونوں بھی ایمان کا تقاضا ہے. خیر میرا ٹاپک اہل بیت ہے تو آپ کو پہلے مزاج بنا رہا ہوں. جس ذات کے بارے میں آپ کو سننا ہے وہ ذات کس خاندان سے بلیو کرتا ہے، کیسا ان کا خاندان مبارک ہے، اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تاکہ بنیاد اگر مضبوط ہو جائے تو آنے والی باتیں آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے؟ حضرت عباس حضور کے سگے چاچا. ایک بتا حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کچھ لوگ عرب کے آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. جب وہ باتیں کر رہے تھے میں ان کے قریب گیا. جیسا ہی انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر اپنے باتوں کو انہوں نے چینج کر دیا، یعنی خاموش بیٹھ گئے یا ٹاپک کو بدلا دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ کے دوست وغیرہ کچھ باتیں کرتے بیٹھتے ہیں اور اچانک آپ چلے جائیں اور آپ کو دیکھ کر وہ باتیں کرنا بند کر دے یا اپنے ٹاپک کو چینج کر دے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار مجھے دیکھ کر انہوں نے بات بیٹھا دی یا مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے ورنہ کیا بول رہے تھے. تو اسی طرح کا واقعہ حضور کے چاچا کے ساتھ ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. وہ آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اس طرح کے لوگوں نے مجھے دیکھ کر اپنے بات کو چینج کر دیا، خاموش بیٹھ گئے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا تھا. یہ بات سن کر آپ کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جلال میں آپ آ گئے اور آ کر آپ نے فرمایا ممبر بچھایا جائے. ممبر پر کھڑے ہو کر تمام صحابہ کو بلوایا اور بلا کر فرمایا کہ تم لوگ بتاؤ میں کون ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب اللہ کے رسول ہے. سرکار نے فرمایا سچ کہتے ہو لیکن بتاؤ میں کون ہوں. کہا کہ اب اللہ کے رسول ہے. فرمایا ہاں لیکن پھر بتاؤ میں کون ہوں. کہا حضور آپ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن یاد رکھو میرے والد کا نام عبداللہ ہے، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، میرے خاندان کا نام قریش اور بنو ہاشم ہے. تم لوگ اس وقت تک مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے خاطر میری محبت اور میرے خاطر میرے خاندان والوں سے محبت نہیں کرو گے. اللہ کے خاطر مجھ سے محبت کرو اور میرے خاطر میرے خاندان والوں سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو. تو لہذا اگر جو میرے خاطر میرے خاندان والوں سے محبت کرتا ہے اللہ پھر ان کے ایمان کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ ان کے عبادتوں کو قبول فرما لیتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان سے محبت کرنا ایمان کی جان ہے. ان سے محبت کرنا جو ہے ہر اہل سنت و جماعت یعنی ہر اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب تک خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے دلوں میں نہیں بساؤ گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اب یہ حدیث میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے سنا دیا کہ کس طرح سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے خاندان سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور جو یہاں اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ
کہ اللہ تمہارے کمائی میں برکت دے۔ لوگ آج کل مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ اللہ ہمارے کمائی میں برکت دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کمائی میں برکت دے اور تمہاری عمروں کو اللہ لمبی کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ جو میرے خاندان جو میرے خاندان والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبی کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ تو اہل بیت کی محبت آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کے واقعات کو تو آپ کو ملیں گے ایک سے ایک واقعات کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے خاندان سے محبت کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے بڑے مشہور معتبر صحابی ہے، نام ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ صحابی ہے جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہودیوں کی زبان جو سریانی زبان ہوتی ہے، تو یہودی کا لینگویج جو بات کرنے کا ہے، چاہے کوئی اردو میں بات کرتا ہے، کوئی تیلگو میں بات کرتا ہے، کوئی ہندی میں بات کرتا ہے، تو یہودی سریانی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کی زبان تھوڑا الگ ہوتی ہے، کوئی انگلش میں بات کرتا ہے تو سریانی زبان۔ تو حضرت زید بن ثابت وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے زید تم جو ہے سریانی زبان سیکھو تاکہ تم جس علاقے میں جاؤ گے وہاں پر یہودی رہیں گے، ان کو انہی کی زبان میں دین اور قرآن کے بارے میں آپ سمجھا سکو گے، دین اور قرآن کے بارے میں سمجھا سکو گے۔ یہ وہ صحابی ہے زید بن ثابت جو صحابہ میں مفتی صحابی ہے، صحابہ میں مفتی صحابی ہے، بڑے زبردست اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی علم عطا فرمایا تھا، بڑے بڑے مسئلے لوگ ان کے پاس جا کر حل کراتے تھے۔ لہٰذا صحابہ کرام کا مقام بہت بلند مقام آپ کا بھی ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابی کے پاس حضور کے چاچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چاچا کے بیٹے کم عمر تھے، یہ حضرت زید بن ثابت سے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور دیکھا سواری آگے بندھی ہوئی ہے گھوڑا وغیرہ، تو اگر کوئی نوکر نہیں تھا کہ وہ سواری کھول کر لائے، آپ اپنے جو ہے نالین یعنی جوتا پہن ہی رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور کے خاندان سے سید ہے، آل رسول ہے، وہ آگے گئے اور آپ کا گھوڑا کھول کر سام ملا کر پیش کر دیا۔ حضرت صحابی رسول ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے کیا کر دیا کہ تم جا کر گھوڑا لے کر آئے، تم آل رسول ہو، حضور کے خاندان کے لوگ ہو، تم نے یہ کام کیوں کر دیا؟ حالانکہ زید بن ثابت عبداللہ بن عباس کے استاد ہیں، وہ پڑھنے آتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں، لیکن صحابہ رسول دیکھیں حضور کے خاندان سے محبت ایسی کرتے تھے، انہوں نے فرمایا ایسا ہاتھ لے کر بیٹھنا متکبر کی پہچان ہے، اس لیے منع کرتے، گھر میں بھی نہیں بیٹھنا، کہیں پر بھی نہیں بیٹھنا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے اطمینان سے بیٹھو، روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ تو گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹل میں 5 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں اللہ کے انتظار، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھنا عبادت ہے، آپ کو نیکیاں مل رہی ہے، مسجد میں بیٹھے آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، تو الحمدللہ چہرے پہ اداسی نہیں، بے چینی نہیں، ہاں ہوں ادھر ادھر نہیں ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھو، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس تم آل رسول ہو، خاندان رسول ہو، تم نے یہ کیا کر دیا؟ گھوڑا تو کوئی نوکر بھی لا سکتا تھا، تم کیوں لے کر آئے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، جو خود حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے استاد محترم، ہمارے استادوں کا ادب ہمارے خاندان میں ایسا ہی سکھایا جاتا ہے،
ہم آل رسول ہیں لیکن آپ ہمارے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں. تو استادوں کا ادب ہمارے خاندان میں اس طرح سکھایا جاتا ہے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اپنی شاگرد یعنی عبداللہ بن عباس کا ہاتھ لیا اور چوما، ہاتھ لیا اور چوما، اور چوم کر فرمایا ہمارے خاندان میں نبی کے گھر والوں کی ایسی عزت سکھائی جاتی ہے. خود استاد ہو کے اپنے شاگرد کا ہاتھ چوم کر کہتے ہیں کہ تم خاندان مصطفیٰ سے تمہارا تعلق ہے، لہٰذا تمہارے جو ہے ہم تمہاری اس طرح کی عزت کر کر بتائیں گے. لہٰذا صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ضروری ہے. خیر، نبی کے خاندان کے فضائل میں آپ کو بیان کر رہا تھا. اگر ہم اوپر اور چلے جائیں، کئی بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سیدوں سے محبت کا اظہار فرمایا ہے. ایک واقعہ بتا کر انشاءاللہ ہم امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آتے ہیں. میرے جد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار شریف یو پی شہر اتر پردیش میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور مبارک کا یہ واقعہ. اعلیٰ حضرت کا جہاں اس وقت درگاہ مزار شریف ہے، اس علاقے کو محلہ سوداگران کہا جاتا تھا اس دور میں. لہٰذا وہاں قریب میں کئی سید ہوا کرتے تھے، سادات رہا کرتے تھے. حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ اسی علاقے میں ایک بڑے بوڑھے بزرگ اس علاقے سے جا رہے تھے، تو محلے کے جو لڑکی نوجوان ہوتے ہیں پورا محلہ سجا رہے تھے، پورا محلہ سجا رہے تھے. تو بڑے بزرگ نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ آج تم لوگ بڑا محلہ سجا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی ایسا میلاد النبی کا مہینہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا بات ہے، لیکن پھر بھی محلہ کیوں سجا رہے ہو؟ کیا کوئی کچھ خاص پروگرام ہے؟ تو محلے کے نوجوانوں نے کہا کہ سامنے جو گھر دکھ رہا ہے، بولے ہاں، اس گھر میں ایک مولانا ہے، وہ مولانا آج باہر نکل کر قریب جا کر کچھ بیان کرنے والے ہیں، ان کے استقبال کے لیے محلہ سجایا جا رہا. تو اس بوڑھے شخص نے پوچھا اچھا تو وہ گھر میں مولانا کئی باہر سے آئے ہوئے ہیں، کئی دوسرے اسٹیٹ کے آئے ہوئے ہیں؟ بولے نہیں، وہ یہاں پیدائشی اسی محلے کے، رہتے اسی محلے میں ہے. بڑے میاں کو بڑا تعجب ہوا کہ رہتے اسی محلے میں ہے، گھر بھی ان کا اپنا ہے، لیکن آج وہ باہر آ رہے ہیں تو محلہ سجایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو محلے کے لوگوں نے کہا وجہ یہ ہے حضرت کہ یہ جو مولانا ہے کوئی عام مولانا نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے صرف دین کا کام کرتے ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے. آپ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے سویا کرتے تھے اعلیٰ حضرت، 22 گھنٹے جو ہے آپ فتویٰ دیا کرتے تھے. اس دور میں آج سے 150 سال پہلے نہ انٹرنیٹ کا دور تھا، کچھ نہیں، بس پوسٹ کا دور تھا، لوگ خطوں کے ذریعے بات پہنچاتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم، ایسا فضل عطا فرمایا کہ دنیا بھر سے لوگ آپ کو سوالات آپ سے کرتے تھے. اس دور میں 150 سال پہلے جو ہے امریکہ سے تو لوگ آپ کو خط لکھا کرتے تھے، افریقہ سے لوگ خط لکھا کرتے تھے، بغداد سے، ایران سے، عراق سے، مکہ شریف سے، مدینہ شریف سے، انڈیا کے کونے کونے سے لوگ خط لکھ کر دین کے بارے میں اسے سوال کیا کرتے تھے. تو اس سوالوں کا جواب دیتے دیتے سارا کام آپ کا اسی میں چلا جاتا. 22 گھنٹے آپ کام کرتے، 2 گھنٹے آرام کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ لیکن سیدوں سے بڑی محبت کرتے تھے، سادات سے بڑی عزت کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ رات ہوئی، اس دور میں پالکی جو 4 لوگ اٹھاتے نا ڈولی کی طرح، وہ پالکی لائی گئی. اعلیٰ حضرت اس پالکی میں بیٹھ گئے امامہ شریف پہن کر. کچھ دور چلے تو آپ نے فوراً کہا پالکی روکو. لوگوں نے کہا حضور ابھی جو منزل ہے آگے ہے، ابھی اور آگے جانا ہے، آپ راستے میں کیوں رکا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے پالکی روکو. روکا گیا، آپ نیچے اترے اور فرمایا ان جو 4 پالکی اٹھانے والے 4 لوگ ہوتے نا، تم چاروں میں سے سید کون ہے؟ آپ حیران ہو گئے. کیوں کہ اعلیٰ حضرت حضور کے ایسے عاشق رسول ہے کہ آپ حضور کے خاندان کے لوگوں کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ یہ حضور کے عاشق خاندان سے ہے. سیدوں کے جسم ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے جو صرف عاشق رسول اس خوشبو کو سمجھ سکتا. لہٰذا وہ خوشبو آپ کو محسوس ہوئی. لوگوں نے کہا حضور وہ 4 لوگ میں سے وہ بھی سید تھے نا، ان میں سے ایک سید تھے، سید بھی وفادار سید تھے.
وہ اپنا نسب اپنا خاندان نہیں بتانا چاہتے تھے. جب اعلیٰ حضرت نے پوچھا تم میں سے چار میں سے ایک سید کون ہے بتاؤ, وہ خاموش بیٹھ گئے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں تمہارے نانا رسول پاک کا واسطہ, فوراً بتاؤ. تو ایک غلام آگے آئے, آپ کیا کہا کہ غلام سے کام لیا جاتا ہے, نسب نہیں پوچھا جاتا, خاندان نہیں پوچھا جاتا, لیکن کیونکہ آپ نے میرے نانا کا واسطہ دیا ہے میں آگے کہہ کر کہتا ہوں میں آل رسول ہوں. دیکھیں ایک پٹھان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سادات سے نسبت, سادات سے محبت کیسی تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سر کا امامہ نکالا اور اس سید کے قدموں میں ڈال کر ان کے قدم کو چوم کر کہا کہ سید صاحب معاف کر دیجئے, آپ سید ہے, مجھے معلوم نہیں تھا, کچھ دور میں آپ کے کھاندے پر بیٹھ کر آگے چل رہا. سارا محلہ دیکھ رہا ہے, وقت کا اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا مفتی, ایک غلام جو سادات ہے, سید ہے, ان کے قدموں میں سر رکھ کر امامہ رکھ کر رو رہا ہے. آپ سید صاحب نے کہا حضور میں نے آپ کو معاف فرما دیا. نہیں, اعلیٰ حضرت نے کہا معاف اس وقت ہوگا اس معافی کا جب آپ اس ڈولی میں بیٹھیں گے اور میں لے کر چلوں گا. بولا محبت سے سبحان اللہ. آپ جس ڈولی میں بیٹھو گے اور میں لے کر چلوں گا. وہ غلام سید صاحب کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا, میں کیسا بیٹھ سکتا ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت نے ان کو منایا اور فرمایا کہ آپ خاندان رسول ہے, کر قیامت کے دن حضور اگر مجھ سے پوچھیں گے احمد رضا دنیا میں تو ہماری محبت کا بڑا دعویٰ کرتا تھا, لیکن ایک میرے خاندان کے لڑکے پر بیٹھ کر آگے چلنا تجھے شرم نہیں آئے, تو میں جواب کیا دوں گا اگر حضور قیامت کے دن پوچھیں گے. جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے میں یہاں سے ہلوں گا نہیں. پورا محلہ دیکھ رہا ہے, لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہے. وقت کا اتنا بڑا امام ایک سادات کے قدم پکڑا ہوا ہے. محلے والوں کو رحم آیا, انہوں نے کہا کم سے کم سید صاحب آپ بیٹھ جائیں. جب تک آپ بیٹھے نہیں یہ وقت کے امام احمد رضا اپنا سر نہیں اٹھائیں گے. لہٰذا ان کی عاجزی کو دیکھ کر سید صاحب ڈولی میں بیٹھ گئے. پھر اعلیٰ حضرت کھاندے پر ڈولی اٹھا کر آگے کی طرف بڑھے. سارا محلہ دیکھا, تاریخ لکھتی ہے. اس لیے آج دیکھ لے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے صرف سادات سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہاں میں عزت اور شان عطا فرما دی ہے. تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بزرگان دین اللہ کے ولی کس طرح سیدوں کا ادب کرتے تھے, کس طرح سیدوں کی عزت کرتے تھے, کس طرح سیدوں سے محبت کرتے تھے. اب اندازہ کریں یہ اہل بیت کے خاندان, حضور کے خاندان کا مقام و مرتبہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے, حدیث پاک میں ان کے بارے میں آتا ہے, صحابہ اکرام ان کے بارے میں بتاتے ہیں, اہل اولیاء اللہ بزرگان دین کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ سادات اکرام کا مقام و مرتبہ تھا. اب آگے دیکھیں, جب یہ سیدوں کا مقام آپ سمجھ گئے, اہل بیت کے بارے میں قرآن حدیث, تو آپ جن شخصیت کے بارے میں ہم سننا ہے نام ان کا امام جعفر صادق ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ بیٹے امام محمد بن باقر کے. اور یہ امام محمد بن باقر کون ہے؟ امام محمد بن باقر بیٹے امام زین العابدین کے. اور امام زین العابدین کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور امام حسین کون ہے؟ یہ بیٹے مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بار بار ایک کئی حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حسن اور حسین کو اپنا بیٹا کہا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کے بارے میں فرمایا تھا یہ میرے جنت کے پھول ہے. حسن اور حسین کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. لہذا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان مبارک. آپ دیکھیں یہاں ایک اور میں آپ کو بات کلیئر کر رہا ہوں. کچھ لوگ اسلام میں ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں اسلام میں جن کے نام میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. ذات تو دور کی بات ہے, نام میں بھی اللہ نے برکت رکھی. بولو محبت, نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. اب کہیں گے وہ کیسا؟ بڑے بڑے محدثوں نے فرمایا کہ امام علی رضا جب نشاپور گئے تھے, وہ تھے مدینہ پاک میں, تو نشاپور امام علی رضا کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں موسیٰ کاظم کے. سیدنا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں امام علی رضا.
جن کا مزار شریف ایران کا ایک علاقہ ہے مشہد، وہاں پر ان کا مزار شریف ہے مشہد میں. لہذا ٹھیک ہے، خبر کی بیٹی گنڈی لگاؤ، گنڈی لگاؤ، گنڈی میری طرف، آپ ادھر مت دیکھیں، ادھر مت دیکھیں، چلے جائیں. سب سکھانا پڑتا، مسجد کی آداب ضروری ہے سیکھنا. مسجد میں جو ہے نا یہ آداب ہے مسجد کے. مرنا غوث پاک مسجد میں آنے سے پہلے جسم غوث پاک کا کانپتا تھا. لوگ پوچھتے حضور کیوں آپ کا جسم کانپ رہا ہے؟ غوث پاک کا، سارے ولیوں کے بعد غوث اعظم فرماتے اس لیے کانپتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا کہ میں کس کے گھر جا رہا ہوں. اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا، ادب کرنے والا بنا. لہٰذا میں آپ کو بتا تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت. تو امام علی رضا یہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، اور امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، ٹھیک ہے، جن کا ہم عنوان کریں. تو امام جعفر صادق کے پوتے امام علی رضا جب نشاپور، ایران کا ایک علاقہ ہے نشاپور، بڑے بڑے علماء سے 1300 سال پہلے وہاں پیدا ہوئے، جن کے ذریعے سے دین کا بہت کام اللہ تعالیٰ نے لیا، بہت کام لیا ہے. آج تک مسلمان ان کی کتابوں کے ذریعے سے اپنے دین اور عقیدے کو مضبوط کر رہا. تو نشاپور میں بڑے بڑے علماء نے آپ کو امام علی رضا کو کہا اے ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ نشاپور میں آئے، قدم رکھ کر جائیے، آپ کے قدموں کی برکت سے ہم لینا چاہتے ہیں. بہت زیادہ ضد کی تو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک سے نکلے نشاپور جانے کے لیے. ہوتا ہے نا آج بھی کچھ لوگ بزرگان دین کو، اللہ کے نیک بندے کو اپنے محلے میں، اپنے گھر میں بلاتے، دعوت دیتے کہ حضور ہمارے گھر میں آ کر جائیے، ہمارے محلے میں آ کر جائیے. تو نشاپور کے لوگوں نے، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں نا، امام حسین کے خاندان سے ہے، امام جعفر صادق کے پوتے ہیں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ، ان کو لوگوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ حضور آپ تشریف لے کر آئیے. تو امام علی رضا پہنچے مدینہ پاک سے نشاپور، وہاں کے لوگوں سے ملاقات. تو وہاں لوگوں میں عام لوگ تو بہت دور تھے، نشاپور کے ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے مولانا لوگ، بڑے بڑے مفتی اور علماء اکرام وہ استقبال کے لیے شہر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. جیسا امام علی رضا کا گھوڑا آیا تو لہذا جیسا گھوڑا قریب آیا تو بڑے بڑے علماء نے ان کے گھوڑے کی رسی کو پکڑنا اپنے لیے برکت سمجھا، اپنے لیے جو ہے بہت بڑی فخر کی بات سمجھی، اور ان کو گھوڑے کی رسی کو پکڑ کر جب آپ کو شہر میں لایا گیا ادب کے ساتھ جلوس کی شکل میں، آپ چہرے پہ نقاب لگائے ہوئے تھے. تو بڑے بڑے علماء نے فرمایا حضور نقاب ہٹا کر اپنے چہرے کا دیدار کرائیے. تو آپ یقین جانیے شمائل کے علماء، شمائل جانتے کیا کہتے ہیں؟ شمائل کہتے ہیں ہولیے کو جاننے والے، جس کو آج کے دور میں آرٹ ٹکٹ کہتے ہیں. کیا کہ کوئی آرٹ ٹکٹ کسی کا ہولیہ بتاتا ہے کہ آنکھ کیسی تھی، بھاؤ کیسی تھی، گال کیسے تھے، پیشانی کیسے تھی، کان کیسے تھے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں شمائل. کیا کہتے ہیں؟ شمائل. تو شمائل اس دور میں، اس مجمع میں جب امام علی رضا نشاپور آئے تھے تو شمائل کے جاننے والے، حضور کے شمائل جاننے والے علماء بھی تھے جو حضور کے بارے میں جانتے تھے. شمائل کتابوں میں پڑھا ہے حضور کی آنکھیں کیسے تھی، حضور کی بھویں کیسے تھے، حضور کے پیشانی کیسی تھی، حضور کا گال مبارک کیسا تھا. یہ سب شمائل کے جاننے والے علماء بھی موجود تھے. جیسا ہی نشاپور میں امام علی رضا، امام جعفر صادق کے پوتے آئے، اب انہوں سے کہا گیا حضور اپنا نقاب ہٹا کر دیدار کرائے. تو لہذا جیسا آپ نے نقاب ہٹایا تو شمائل کے جاننے والے علماء بھی موجود تھے اس محفل میں. ان لوگوں نے جب گھوڑے پہ امام علی رضا کو دیکھا تو چیخ مار کر وہ گھوڑوں کے قدم، جہاں جس گھوڑے پر آپ بیٹھے تھے اس گھوڑے کے نیچے جا کر گر گئے. کہا کہ اس گھوڑے پہ رسول کا بیٹا بیٹھا ہے یا رسول اللہ خود بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولو نا محبت سے، ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھے امام علی رضا، ہو بہو دکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے. ہوتے کیوں نہ، وہ انہی کے خاندان سے تو تھے نا. لہذا جب امام علی رضا نشاپور پہنچے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث ہیں، ان کے اوپر کہنے لگے حضور ایک ایسی حدیث بیان کرے، ایک ایسی حدیث آپ بیان کرے، اس حدیث میں چین صرف آپ کے خاندان کے لوگ ہو، صرف آپ کے خاندان کے لوگ ہو. چین سمجھتے ہیں آپ کہ حضور نے صحابی کو کہا، صحابی نے ان کو، یہ چین ہے اس کو حدیث. تو لہٰذا امام علی رضا سے جب لوگوں نے ریکویسٹ کی ایک حدیث سنا دیجیے،
جس میں صرف چین آپ کے خاندان کے لوگ ہو، وہ حدیث سنی ہو تو صرف آپ کے خاندان کے لوگوں سے سنتے جا رہے ہو. تو امام علی رضا اب فرماتے دیکھو یہ حدیث آپ یاد رکھیں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. بزرگان دین نے فرمایا یہ جو نام میں ابھی بولنے جا رہا ہوں آپ کو، اگر کسی پاگل پہ بھی پڑھ دے تو اللہ اس کا پاگل پل ختم کر دے گا. کسی کے آنکھ پر جادو ہے، اثرات ہے، یہ نام جو ابھی میں لینے جا رہا ہوں، یہ نام لے کر پھونک دے تو اللہ تعالیٰ اس ناموں کی برکت سے اس کی پریشانی کو، اس کے آنکھ کی بلا کو ختم فرما دے گا. یہ ویسے نام ہے. تو امام علی رضا سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ حضور کے خاندان سے ایک حدیث سنائے جس میں آپ کے خاندان والے انہیں سنا ہو. تو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ سنو میں سناتا ہوں. امام علی رضا فرماتے میں نے یہ حدیث سنی میرے والد امام موسیٰ کاظم سے. اب نامے دیکھیں آپ، امام علی رضا کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی میرے والد امام موسیٰ کاظم سے، اور امام موسیٰ کاظم نے حدیث سنی ان کے والد امام جعفر صادق سے. امام جعفر صادق نے حدیث سنی ان کے والد امام محمد بن باقر سے، اور امام محمد بن باقر نے یہ حدیث سنی ان کے والد امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین نے یہ حدیث سنی ان کے والد امام حسین سے، اور امام حسین نے یہ حدیث سنی ان کے والد حضرت مولا علی سے، اور مولا علی نے یہ حدیث سنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سنا جبریل مجھ سے کہہ رہے تھے، اور جبریل کہتے یا رسول اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لے تو یہ حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ جبریل کو بتاتے ہیں، جبریل رسول کو بتاتے ہیں، رسول علی کو بتاتے ہیں، علی حسین کو بتاتے ہیں، حسین جو ہے امام زین العابدین کو بتاتے ہیں، امام زین العابدین اپنے بیٹے امام محمد بن باقر کو بتاتے ہیں، امام محمد بن باقر اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو بتاتے ہیں، امام جعفر صادق اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو بتاتے ہیں، امام موسیٰ کاظم اپنے بیٹے امام علی رضا کو بتاتے ہیں، اور امام علی رضا لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی حضور یہ اقرار کر لے زبان سے اور دل سے اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اور ہمارے نبی اللہ کے رسول ہے، کلمہ پڑھنے والے کو اللہ ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. جو اس کا زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے یقین بھی کرے جو اللہ ہے ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے. یہ حدیث کو ذہن میں رکھ لے. تو میں آپ کو یہی تو کہہ رہا تھا کچھ لوگ اسلام میں ایسے ہیں جن کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے. تو امام جعفر صادق وہ ذات ہے جو ہم کنوں کی نیاز کرتے ہیں جن کے نام میں بھی اللہ نے برکت رکھا. امام جعفر صادق وہ ذات مبارکہ ہے جن کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. آپ دیکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے جنگ احد کا جو واقعہ ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اور علامہ جو ہے نا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مدارج نبوہ میں بھی حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. جب جنگ احد میں ہمارے نبی کے جسم مبارک پر دشمنوں نے پتھر مارا اور آپ کے ہونٹ مبارک اور کے پاس سے دانت، پورا دانت نہیں، دانت کے کچھ کورے باہر نکلے اور سرکار کے ہونٹ مبارک سے خون باہر نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کو اپنے خون کو ہاتھ میں لیا اور لے کر ایک صحابی کو دے کے فرمایا اس کو ایسی جگہ ڈالو جہاں پر لوگ کھد لینا، جہاں پر لوگ کھد لینا. وہ صحابی حضور کے منہ مبارک سے نکلا ہوا خون ہاتھ میں لیتے ہیں اور لے کر جو ہے دوڑ کر جاتے ہیں. کچھ دور جانے کے بعد سوچتے ہیں کہاں پر ڈالوں، کوئی ایسی جگہ تو نظر نہیں آتی، کیوں کیا ہی اچھا ہوگا اس خون کو میں خود پی لیتا ہوں. بولو محبت سے. صحابی ہے، وہابی نہیں تھے. آپ کسی کے جسم کے نکلا ہوا خون نہیں پی سکتے، حرام ہے، لیکن یہ میرے آقا کے جسم کے نکلا ہوا خون تھا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ صحابی اس خون کو پی لیے، پھر سرکار کی بارگاہ میں گئے. سرکار نے فرمایا تم نے خون کو کہیں اسی کا پھینکا؟ سرکار اس صحابی نے حضور ہاں، لیکن اس کو پھینکا نہیں ہے بلکہ پی لیا ہو، اب میرے پیٹ میں ہے. تو حضور نے یہ نہیں کہا یہ تم نے کیا کر دیا، میرا خون کیوں پیا تم نے، یہ حرام ہے، غلط تم نے کیا. کیونکہ نبی غلط چیز کو روکنے کے لیے تو آتا ہے، غلط چیز کو روکنے کے لیے تو نبی آتا ہے نا. حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے،
بولا محبت سے سوال ہے۔ اگر کسی کو میدان میں اعلان فرما حضور نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، تو مجھے بتائیے جو حضور کا خون پی لے اللہ اس کو جنتی بنا دے، تو جو امام جعفر صادق یہ حضور کا خون ان کے جسم میں ہے، بولا محبت سے سوال ہے، یہ ان کے جسم میں حضور کا خون ہے، تو خود امام جعفر صادق کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد میں نے بتایا امام محمد بن باقر ان کا نام ہے۔ باقر ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ مسئلے کی تہہ تک جاتے، اور باقر کا معنی ہے کہ زمین کو ٹھار کر بیج نکالنا، تو لہٰذا امام محمد بن باقر کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ مسئلے کی تہہ میں جاتے اور قرآن حدیث سے ایسے ایسے مسئلے نکال کر بتاتے، لوگوں کے مسئلوں کو حل فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کو امام محمد بن باقر۔ اور یہ امام محمد بن باقر بیٹے کس کے ہیں؟ امام زین العابدین کے، اپنی شجرہ والد کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ امام جعفر صادق کے والد امام محمد باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کا نام اصل میں امام زین العابدین کا اصل نام علی اوسط ہے۔ یہ کربلا میں تنہا زندہ واپس آئے، حضور امام حسین پاک کے ساتھ کربلا شریف آپ بھی گئے تھے، سب شہید ہو گئے، لیکن امام حسین کے ایک بیٹے تنہا جن کا نام علی اوسط تھا۔ امام حسین کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے تو کربلا میں شہید ہو گئے، اور یہ تیسرے بیٹے یہ زندہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، ان کے ذریعے سے ان کے امام حسین کی اولاد آج تک زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گے۔ تو ان کا نام امام حسین نے اپنے تینوں بیٹے کا نام علی رکھا تھا، 3 بیٹے تھے امام حسین کو، اور تینوں بیٹوں کا نام آپ نے علی رکھا تھا، اور پہچان کے لیے بڑے بیٹے کا نام آپ نے علی اکبر رکھا تھا، منجلے بیٹے کا نام آپ نے علی اوسط رکھا تھا، اور چھوٹے بیٹے کا نام علی اصغر رکھا تھا۔ 2 بیٹے علی اکبر اور علی اصغر یہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ علی اوسط یہ منجلے بیٹے جو آگے چل کر لوگ ان کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، 1000 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے، اس لیے ان کا لقب بنا زین العابدین، یعنی عبادت گزاروں کا سر کا تاج۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے امام محمد بن باقر۔ لیکن اب آئیے میں آپ کو بتا دوں، یہ تو آپ امام زین العابدین امام جعفر صادق کے والد کی طرف سے شجرہ بتا رہا ہوں، اب امام زین العابدین کے والدہ کی طرف چلے گئے، امی کی طرف کون ہے؟ تو امام جو ان کے ہم کنڈوں کے نیاز کرتے ہیں، غور سے آج میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق کے امی کا نام ہے ام فروہ، سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ دیکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا خلافت کا دور تھا، 2 سال خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا، ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کو دور مبارک آیا، حضرت عمر نے 10 سال تک خلافت کی، کتنے سال تک؟ 10 سال تک، اور 10 سال میں دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیلا آپ کے دور میں، کون؟ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق کا بہت مشہور شہر فارس وہ بھی فتح ہوا۔ یوں سمجھے علماء فرماتے ہیں 44 ممالک پر اسلامی جھنڈا لگا، 44 ممالک پر، کتنے ممالک پر؟ میری طرف دیکھیں کون آ رہا کون جا رہا، نہیں، 44 ممالک پر فاروق اعظم کے دور میں اسلامی جھنڈا لہرا ہے، بڑے بڑے حکومتیں فاروق اعظم کے دور میں اسلام کے نیچے آ گئے تھے، لہذا حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں ایک علاقہ ہے ایران کا فارس، وہاں کا علاقہ جب فتح ہوا، وہاں کے بادشاہ جو تھا فارس کا، اس کے 3 بیٹیاں، بادشاہ کے 3 بیٹیاں جو ہے قیدی بنا کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا یہ کہ تینوں بیٹیاں ہیں، آپس میں تینوں سگی بہنیں تھیں، اور بیٹیاں کس کے تھیں؟ فارس کے بادشاہ کی بیٹیاں تھے، غور سے سنیں آپ، فارس کے بادشاہ کی بیٹیاں تھے، یہ تینوں بچیاں جب فاروق اعظم کے دور میں قیدی بنا کر لائے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ہاں تو ان کا نکاح بھی شہزادوں سے ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو سب سے بڑی بیٹی تھی وہ بادشاہ، ان تینوں میں جو سب سے بڑی بہن تھی ان کا نکاح آپ نے امام حسین سے کرایا،
حضرت عمر ہے. کس جو سب سے بڑی بہن تھی ان کا نکاح حضرت امام حسین سے انہیں کرایا. جو مجلی بہن تھی ان کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کرایا. اور جو چھوٹی بہن تھی ان کا نکاح جو ہے حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر سے کرایا. آپ دیکھیں تینوں بندوں کا نکاح. ایک کا نکاح ایک نکاح میں گئی امام حسین کے. غور سے سنیں ایک مسئلے کا حل اس واقعے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بڑی بہن کا نکاح امام حسین سے ہوا, مجلی بہن کا نکاح ابو بکر کے بیٹے سے ہوا, اور سب سے چھوٹی بہن کا نکاح حضرت عمر کے بیٹے سے ہوا. یہ تینوں نکاح ہوئے. اب ہونے کے بعد کیا ہوا, حضرت امام حسین کے یہاں جو بیٹا, شادی ہونے کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا ان کو امام زین العابدین کہتے ہیں. جو ابھی آپ نے سنا امام زین العابدین پیدا ہوئے بڑی بہن سے, کیونکہ یہ سگی بہنیں بھی تھی تو آپس میں سگی بہنیں. غور سے چلے آپ, منجلی بہن سے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کے بیٹے کو. ابو بکر کو جو پوتا پیدا ہوا ان کا نام ہے حضرت سالم. حضرت سیدنا سالم پیدا ہوئے. اور جو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے جس بیٹی کا نکاح فرمایا تھا ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام ہے حضرت سیدنا قاسم. بولے وہاں پر سے سالم جو ہے ابو بکر, قاسم جو ہے ابو بکر کے یہاں پیدا ہوئے, سالم جو ہے عمر کے یہاں پیدا ہوئے. اب غور کریں تینوں بہنوں کو تین بیٹے ہوئے, زین العابدین, حضرت قاسم, حضرت سالم. تو تینوں آپس میں سگے خلیرے بھائی ہوئے نا. امی کی بہن کو کیا بولتے ہیں, خالہ تو کہتے ہیں. خالہ کی بیٹے کو یا بہن کو خلیرا بھائی یا خالہ صاحب بھائی نا. یہ تینوں دیکھیں آپ, تینوں. اب یہاں سے پتا چل رہا ہے جب زین العابدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ان کا نکاح ہوا اور ان کے یہاں امام محمد بن باقر پیدا ہوئے, امام محمد بن باقر پیدا ہوئے, تو امام حسین کے بیٹے نے دیکھا کہ میرا بیٹا باقر بڑا ہو گیا, امام محمد بن باقر. بولو نا سبحان اللہ. یہ امام جعفر صادق کے ابا محمد بن باقر. بولو سبحان اللہ. اتنا بڑا ان کا مقام ہے. ان کے پیدا ہونے سے پہلے حضور نے بتا دیا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہے, وہ فرماتے ہیں میں مدینے میں, جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی بڑے ضعیف ہو چکے تھے. جب یہ مدینے میں تھے تو امام زین العابدین اپنے بیٹے محمد بن باقر امام جعفر صادق کے والد کو ہاتھ پکڑ کر مدینہ شریف لے گئے اور لے آ کر کہا کہ بیٹا یہ نبی ہمارے نانا کے صحابی ہے, سلام کرو. لہذا محمد بن باقر آگے بڑھے اور کہے السلام علیکم یا یہ صحابی رسول. جابر بن عبداللہ کی آنکھیں کمزور تھی. آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا میں جو ہے زین العابدین کا بیٹا حسین کا پوتا ہوں, میرا نام محمد ہے. جابر بن عبداللہ جب انہوں نے سنا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضرت محمد بن باقر کا ہاتھ چوما اور پیر چومنا چاہتے تھے. وہ پیچھے ہٹ گئے, کہا چاچا آپ تو صحابی ہیں, آپ میرا پیر کیوں چومتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا, جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی نے فرمایا تھا کہ سنو تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ اے جابر تو اس وقت تک نہیں مرے گا. آج لوگ حضور نے کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے قلب نہیں ہے, لیکن دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ اے جابر تو اس وقت تک نہیں مرے گا, میرے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا اور تو اس سے ملاقات کرے گا, تو اس سے ملاقات کرے گا. اور جب تو اس سے ملاقات کرنا جابر, کرنے کے بعد میرا بھی سلام اس کو کہنا. سبحان اللہ. وہ محمد بن باقر کون ہے؟ یہی جو کنڈوں کی نیاز کرتے ان کے والد ہے محمد بن باقر رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا محمد بن باقر کو سلام کیا اور اپنا بھی سلام کیا, حضور کا بھی سلام کیا اور فرمایا اب میں زیادہ دن نہیں رہوں گا, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جب وہ میرا بیٹا محمد تجھے نظر آ جائے گا نا اس کے بعد تو چند دنوں میں تیرا انتقال ہو جائے گا. لہذا یہ حضرت امام جعفر صادق کے والد ہے محمد بن باقر. جب یہ بڑے ہوئے, اب دیکھیں شیعہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ صحابہ میں ابو بکر اور عمر میں اور حضرت علی میں بنتی نہیں تھی. شیعہ کہتے ہیں, یعنی جھوٹی روایت ہے, بنتی نہیں تھی, جھگڑے ہوا کرتے تھے. رافضی یہ بات مارکیٹ میں پھیلا رہے ہیں. لہذا کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اور مولا علی میں جھگڑا تھا, جبکہ تاریخ اٹھا کر دیکھے کوئی جھگڑا نہیں تھا.
میں نے یہ اتوار میں بیان کیا تھا جشن ولادت مولا کائنات، اس پر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتوں کا جواب دیا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، بہت قریب آ گئے ہم، تو لہٰذا میں وقت کو دیکھتے ہوئے اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے کر یہ بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ جانے دیجیے ان کو، میری طرف دیکھیں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، اگر آپ کوئی دشمن آپ کا ہو کہ آپ اپنے دشمن کے گھر جاتے ہیں بیٹے کا رشتہ مانگنے؟ نہیں جاتا، آج بھی یہ روز ہے۔ اپنے دشمن کے گھر میں نہیں جاتا اور جا کر یہ نہیں کہتا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو، جو جانے دے دو۔ آپ اس کو دشمن کا جانا تو دور، ہم اس کو سلام نہیں کرتے، اسے قریب نہیں جاتے۔ اب یہ مثال ذہن میں رکھے، جو لوگ کالے کپڑے والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اور علی میں جھگڑا تھا، یہ بات بالکل بکواس ہے۔ اہل سنت اس لیے کہتی ہے، ہم اہل سنت ہے، ہم صحابہ سے بھی عزت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، امام محمد بن باقر جب بڑے ہوئے تو آپ نے زین العابدین نے کہا اب میرے بیٹے کا نکاح ہونا چاہیے، تو آپ پہنچے اپنے خلیل بھائی کے گھر، حضرت قاسم کے گھر، اور قاسم سے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور آپ کے بیٹے۔ قاسم کون ہے؟ قاسم بیٹے تھے محمد بن ابو بکر کے، قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹے ابو بکر صدیق کے۔ تم کہتے ہو کالے کپڑے والوں ابو بکر میں اور علی میں جھگڑا تھا، علی کی اولاد اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے ابو بکر کے گھر جایا کرتے تھے۔ یہاں تو رشتہ داری ہو رہی ہے آپس میں، تم کہتے ہو کہ لڑائی جھاتا نہ۔ اب دیکھیں، خود مولا علی کا بیٹا اور وہ جا رہا ہے حضرت ابو بکر کے بیٹے کے گھر، کس لیے؟ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے جا رہا ہے۔ لہذا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین ان کو باہر بٹھا دو، جو اٹھ رہے جا رہے ہیں ان کو اندر مت آؤ، اگر ابھی کسی اٹھ کے جانا ہے تو اٹھ کے چلے جائیے باری باری، لیکن اٹھ کے جو ہے نا بے چین مت ہو، اگر اٹھ کے جانا تو جائے، کہ ادب کے خلاف ہے۔ لہذا اب میری بات سنیں آپ، محمد بن باقر اپنے بیٹے، امام زین العابدین اپنے بیٹے محمد بن باقر کو لے کر گئے اور حضرت قاسم سے کہا کہ آپ کی بیٹی فروا سے نکاح میرے بیٹے کا کرا دیجئے۔ لہذا اب غور کریں، فروا کون تھی؟ اب یہ بھی دیکھیں آپ، فروا بیٹی تھی قاسم کی۔ حضرت قاسم کا نکاح ہوا تھا اپنے چاچا کے بیٹی سے، اسما سے، ٹھیک ہے؟ ابو بکر صدیق کے دو بیٹے تھے، عبد الرحمن اور محمد، ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن اور محمد، یہ ابو بکر صدیق کے دو بیٹے، محمد کے بیٹے، دونوں سگے بھائی، ابو بکر صدیق کے دو بیٹے اور یہ دونوں سگے بھائی، دونوں سگے بھائی ابو بکر صدیق کے دونوں بیٹے۔ ایک کا نام محمد ہے اور دوسرے کا نام جو ہے عبد الرحمن ہے۔ محمد کے یہاں جب محمد کا نکاح ہوا تو بیٹا پیدا ہوا قاسم، محمد کا نکاح ہوا تو بیٹا پیدا ہوا قاسم، غور سے سنیں آپ۔ اور قاسم کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ قاسم کا نکاح اپنے چاچا کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی اسما سے ہوا تھا۔ لہذا یوں سمجھیے کہ اب یہ دونوں قاسم، یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر امام جعفر صادق کے نانا ہے، اور ان کی جو بیوی ہے قاسم کی، سیدہ اسما، یہ نانی ہے۔ اب غور سے سنیں آپ، جب نکاح ہوا فروا کا امام محمد بن باقر سے تو ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا امام جعفر صادق۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ شاید میں سمجھا سک رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ خود علی کے بیٹے ابو بکر کے بیٹوں کے گھر جا کر نکاح کرتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اگر جھگڑا ہوتا تو اتنا بڑا ایمان کیسے ملتا؟ امام جعفر صادق کا نکاح ہو رہا ہے ابو بکر صدیق کے نواسی سے نکاح ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق کے نواسی کا نکاح امام حسین کے پوتے سے ہو رہا ہے۔ یوں سمجھیے آپ۔ اب امام جعفر صادق فرماتے ہیں میری ماں فروا ہے اور میرے نانا قاسم ہے اور نانی اسما ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق میرے باپ علی سے تو میں ایک مرتبہ جا کر نسب میں ملتا ہوں، لیکن میں ابو بکر سے 2 مرتبہ جا کر خاندان سے ملتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نانا بھی ابو بکر کے خاندان سے تھا اور میری نانی بھی ابو بکر کے خاندان سے تھی۔
بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا امام جعفر صادق خان رضی اللہ تعالی بچپنے میں آپ نے اپنے والد سے پڑھا، بولے محبت سے سبحان اللہ، والد سے پڑھا، پھر آپ نے اپنے دادا سے بھی پڑھا، امام زین العابدین سے بھی پڑھا، والد سے بھی پڑھا، دادا سے بھی پڑھا۔ بھائی یہ گھرانہ کیسا ہے آپ کو کیا بتاؤں، آپ صرف اس سے اندازہ کریں یہ گھرانے کے بارے میں کہ امام جعفر صادق وہ شخصیت ہے، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام جو ہے علی رضا، امام علی رضا کے گھر میں ایک شخص رہتے تھے، ان کا نام تھا معروف کرخی، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا یہ معروف کرخی کون ہے؟ یہ نوکر تھے امام علی رضا کے گھر کے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ کپڑے دھویا کرتے تھے امام علی رضا کے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ ان کے دربار میں گھر میں رہنے والے نوکر کا مقام کیا۔ امام علی رضا کے گھر کے نوکر تھے لیکن بڑے چہلتے تھے اہل بیت کے۔ حضرت معروف کرخی جن کا مزار بغداد میں ہے، بغداد شریف میں ہے۔ معروف کرخی کون ہے میں بتاؤں گا، پہلے ان کے بارے میں سے امام علی رضا کے گھر کے یہ نوکر تھے، یہ کپڑے دھویا کرتے تھے۔ جو بھی امام علی رضا سے ملنے آتا تو یہ دروازے پہ کھڑ کر ایک ایک آدمی کو لائن سے اندر چھوڑتے تھے۔ ایک بار بہت زیادہ مجمع آیا، آپ کی یہ ڈیوٹی اب بوڑھے بھی ہو گئے تو آپ یہ ڈیوٹی کو چھوڑتے نہیں تھے، تو آپ بہت لوگ آئے تو امام علی رضا کے گھر امام علی رضا سے ملنے کے لیے، تو معروف کرخی جو نوکر تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن پھر بھی کہا لوگوں میں حضرت کا نوکر ہو، ایک ایک کر اندر جاؤ۔ پبلک بہت زیادہ تھی، ڈھکلم ڈھکلی میں امام علی رضا کو دیکھنے کے لیے لوگ گھر میں گھسنے لگے اور آپ نیچے گر گئے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا نہیں، بوڑھے ہو چکے تھے نا، لوگوں نے آپ کو دیکھا نہیں، قدموں میں گرے اور آپ کا وہیں انتقال ہو گیا۔ یعنی معروف کرخی کون ہے؟ جو امام علی رضا کی چوکھٹ پہ خدمت کرتے کرتے اپنی جان دے دی۔ لیکن یہ معروف کرخی ہے کون؟ یہ امام علی رضا کے گھر کے نوکر بھی ہے اور ان کو آپ کو مرید بھی ہے، خلافت بھی دیا تھا۔ اب سنیں آپ یہ کون ہے معروف کرخی، ذہن میں نام رکھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک کے پیر و مرشد، کس کے پیر؟ تو 11ویں کرتے ہیں نا، 11ویں غوث پاک، ان کے جو پیر ہے ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی۔ یہ غوث پاک کے پیر کا نام ہے ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بولو یار سبحان اللہ۔ غوث پاک کے پیر کا نام بتا رہا ہوں، شجرا دے کیا معروف کرخی کون ہے۔ اب لہذا ابو سعید مبارک مخزومی یہ غوث پاک کے پیر، ان کے پیر کون ہے؟ یعنی غوث پاک کے دادا پیر، غوث پاک کے دادا پیر کا نام ہے سیدنا ابو الحسن انکساری رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کے دادا پیر۔ اب دیکھیے آپ جو مرید ہے یہ باتوں کا چلتا رہتا ہے کہ تمہارے پیر کون، ان کے پیر کون، ان کے پیر کون، شجرا بتا رہا ہوں۔ غوث پاک کے پیر کا نام ابو سعید مخزومی، ان کے پیر کا نام ابو الحسن، ان کے پیر کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو فرات ترتوسی، ابو الفرات ترتوسی، اور ان کے پیر کا نام حضرت ابو فضل عبد الواحد تیمیمی، عبد الواحد تیمیمی، اور ان کے پیر کا نام حضرت ابو بکر شبلی، اور ان کے پیر کا نام ابو بکر شبلی کے پیر کا نام جنید بغدادی، جنید بغدادی کے پیر کا نام سری سقطی، سری سقطی کے پیر کا نام معروف کرخی، اور معروف کرخی کے پیر کا نام امام علی رضا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ غوث پاک کے دادا پیر ہوتے ہیں معروف کرخی، غوث پاک کے، اور یہ معروف کرخی کون تھے؟ امام علی رضا کے کپڑے دھونے والے تھے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے؟ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کی بات کر رہا ہوں، جو غوث پاک کے پیروں کے میں اوپر آ کر معروف کرخی کا نام آتا ہے۔ معروف کرخی غلام تھے امام علی رضا کے، اور امام علی رضا کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، اور امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے۔ یہ مقام ہے امام جعفر صادق کا، جن کے پوتے کے نوکر پیروں کے بھی پیر ہیں۔ ہاں بیٹا نہیں، نوکر، جن کے پوتے کا نوکر امام جعفر صادق کے بیٹے کے گھر کا نوکر پیروں کا پیر ہے۔ بولے یا سبحان اللہ، پیروں کا پیر ہے۔ تو یہ مقام ہے ان کے خاندان کا، تو امام جعفر صادق کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟
اندازہ کرے. اس لیے میں یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام میں بھی برکت عطا فرمائی ہے, ان کے نام میں بھی برکت عطا فرمائی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے کئی کرامات, کیونکہ آپ کا جو دور تھا, آپ کے دور کہ امام جعفر صادق اور ان کا یوم انشاءاللہ میں آنے والے اتوار کو اللہ کا زندگی رکھا تو میں آپ یہ یوم پھر اتوار کے دن میں بنا کر آپ کو بتاؤں گا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت میں, ظاہر میں اور باطن میں کیسا علم عطا فرمایا تھا, کیسا زبردست علم عطا فرمایا تھا. آپ بڑے متقی پرہیزگار, امام حسین کا پوتا جو ہے نا, جن کے دادا زین العابدین ہو, جن کے والد محمد بن باقر ہو, ان کا بیٹا امام جعفر صادق کیسے نہیں ہو سکتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا والد سے, اپنے دادا سے پڑھا, سارا وقت مدینہ پاک میں گزارا. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے لوگ جو ہے آپ سے علم حاصل کرنے آتے تھے. امام بخاری شریف سنا نام, کتاب حدیثوں میں بڑی معتبر کتاب ہے بخاری شریف, جو امام بخاری نے لکھا تھا. محمد بن اسماعیل کا نام ہے, بخارا میں پیدا ہوئے تھے, اس لیے ان کو امام بخاری سے نام جانتے ہیں. قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب اگر کوئی کتابوں میں قرآن کے بعد کوئی ہے تو بخاری شریف ہے, ٹھیک ہے, بخاری شریف ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے اپنی بخاری شریف میں کم سے کم 15 سے 20 ہزار یا 12 ہزار حدیثیں صحیح جمع کیے, اور یہ بڑے معتبر کتاب ہے, پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. قرآن کے بعد سب سے اہم درجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی, اس کے بعد لکھا. خود متقی ہے, پرہیزگار ہے. بخارا شہر میں آج بھی ان کا مزار ہے. انٹرنیٹ پر آپ جو ہے کلک کریں تو آپ کا خوبصورت سا مزار بخارا میں یوٹیوب پر بھی آپ کو نظر آئے گا. آج بھی اس وقت بھی لوگ ان کے مزار پر جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے لوگوں کی مشکلوں کو دور فرماتا ہے. امام بخاری خود اتنے بڑے ولی اللہ ہے, محدث ہے, کہ آج حالان کا یہ واقعہ ہے, جب بخارا میں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگوں نے آپ کے مزار کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بارش برسائی ہے. اتنے بڑے امام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو اہل علم ہے ان کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے. امام بخاری کے جو استاد ہے, کتاب میں ہمارا پڑھیں گے, امام بخاری نے اپنے استادوں سے جو حدیث لیے ہے نا, پڑھا ہے, ان میں آپ کو چند نام آئیں گے, بہت سے نام آئیں گے, ان میں سے 3 نام زیادہ نظر آئیں گے. 3 نام زیادہ نظر آئیں گے. ایک یحییٰ ابن یحییٰ, اور ایک نام ہے سفیان ثوری. یہ دیکھیں یہ کون ہے, امام بخاری کے استاد ہے, سفیان ثوری, یحییٰ ابن یحییٰ, اور ایک بزرگ ہے ان کا بھی نام سفیان ہے. 3 بزرگ نام ہیں, لیکن ان تینوں استادوں میں جو سب سے بڑے استاد تھے امام بخاری کے, وہ سفیان ثوری ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری ہے, اور یہ سیدنا جو امام بخاری جیسا, بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جید علماء کو ہمارے دین کے اندر رکھا ہے, جن کے ذریعے سے دین کی خدمت اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. بخاری جیسی نائب کتاب اس نے لکھی ہے امام بخاری, ان کے سب سے بڑے, سب سے اہم استاد سفیان ثوری ہے. اور سفیان ثوری کون ہے؟ یہ غلام ہے امام جعفر صادق کے. بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غلام ہے امام جعفر صادق کے. یہ بار بار امام جعفر صادق سے ملتے تھے, سفیان ثوری ملتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. خود اتنے بڑے امام ہے, لیکن امام جعفر صادق کے سامنے ہاتھ بن کر بیٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے حضور کوئی نصیحت کرے, کوئی بات بتائے. یہ امام سفیان ثوری جیسا امام جن کے آگے گھٹنے جھکاتا ہے, وہ امام جعفر صادق ہے. ان کو صرف دنیا حاصل کرنے کے تک مت رکھو, کنڈ کی نہایت مشکل ہو جائے, بالکل حل ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے. ان کے صدقے میں اللہ مشکلوں کو دور فرماتا ہے, لیکن صرف دنیا کے حد تک مت رکھو. یہ وہ ذات ہے جن کے ذریعے سے دنیا کے ساتھ آخرت بھی بنتی ہے. ان کے خول کو پڑھو, ان کے فکر کو پڑھو. یہ وہ شخصیت ہے کہ سفیان ثوری جن کے آگے ہاتھ جھکاتا ہے, اور کروڑوں اربوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ. بولو یار محبت سے, کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟
انشاءاللہ شعبان معظم میں ان کا یوم آگا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام اعظم کون ہے، جن کا نام نعمان تھا، جن کا مزار کوفہ اب بغداد میں ان کا مزار شریف ہے۔ کون ہے امام اعظم؟ کروڑوں لوگ ان کے فقہ کو آج بھی اپناتے ہیں، ان کے بتائے طریقے آج بھی چلتے ہیں۔ غریب نواز بھی انہی کے بتائے طریقے پہ چلے، بندہ نواز انہی کے بتائے طریقے پہ چلے، صابر پاک انہی کے بتائے طریقے پہ چلے، حضرت نظام الدین اولیاء انہی کے بتائے طریقے پہ چلے، بابا فرید گنج شکر بھی انہی کے بتائے طریقے پہ چلتا ہے۔ یہ امام اعظم ہے، یہ امام اعظم، بولے محبت سے سبحان اللہ، بولے محبت سے، یہ امام اعظم ہے۔ یہ امام اعظم کون ہے؟ جن کے بڑے بڑے اولیاء اطاعت کرتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء جن کے پیروی کرتے ہیں۔ جب امام اعظم کی عمر 60 سال تھی، کچھ وجہ سے بادشاہ نے آپ کو جیل کے اندر ڈلوا دیا۔ جب جیل میں آپ کے پاس لوگ گئے، داڑھی بھی سفید ہے، قریب جا کر لوگوں نے کہا حضور آپ جو ہے آپ کی اس وقت عمر کتنی ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں لوگوں کا امام، وہ کہتا ہے کروڑوں لوگوں کا امام، وہ کہتا ہے کہ میری عمر صرف 2 سال ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، حضور داڑھی آپ کی سفید ہو گئی ہے اور آپ کہتے ہیں میری عمر صرف 2 سال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم فرماتے دیکھو یہ 2 سال میں نے امام جعفر سے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام اعظم جیسا امام بھی شاگرد ہے امام جعفر صادق کا، شاگرد ہے امام جعفر صادق کا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 2 سال امام جعفر صادق کے پاس پڑھا ہے، اور یہ 2 سالوں میں مت پوچھو میں نے کیا حاصل کیا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، ان 2 سالوں میں نے اتنا ان سے حاصل کیا ہے، تو میں یہ ساری عمر ایک طرف ہے، وہ 2 سال ایک طرف ہے، ساری عمر میری ایک طرف ہے، یہ 2 سال ایک طرف ہے۔ یہ ہے امام جعفر صادق، جن کے گھر میں پڑھنے والے، جن کے شاگرد آج کروڑوں لوگوں کے امام بنے بیٹھے ہیں۔ کون سوچے جن کے شاگرد کا مقام ایسا ہے، ان کے آقا امام جعفر صادق کا مقام کیسا ہوگا؟ یہ امام جعفر صادق کا معاملہ دیکھے۔ بہلول الدانا، بغداد میں بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام بہلول الدانا، بہت بڑے بزرگ، بولے محبت سے سبحان۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آج بھی اگر کسی مجذوب کے پاس، حدیثوں میں ان کا ذکر آیا نا، مجذوب لوگوں کا ذکر آیا حدیثوں میں، اور وہ آتا ہے حدیث پاک میں کہ مجذوب، پہلے دیکھیں آپ مجذوب ہوتا کون ہے؟ ہر روڈ پہ پھرنے والا دیوانہ مجذوب نہیں ہوتا۔ پہلے مجذوب کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجذوب کچھ لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے، حضور فرما رہے ہیں، کتاب ہے کا نام ہے حلت الاولیاء، اسی کتاب میں حدیث پاک ہے، حضور فرماتے میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسم پر میل ہوگا، کپڑوں پر میل ہوگا، داڑھی میل ہوگا، ان کو دیکھو گے تو تم اپنے قریب بھی آنے نہیں دو گے، اتنے میل ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام ایسا ہوگا، یہ جو کہہ دیں گے اللہ وہ کر دے گا۔ بولو نا محبت سے سبحان، یہ جو کہہ دیں گے اللہ وہ کر دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ روڈ پہ پھرنے والا ہر دیوانہ مجذوب ہوتا ہے، نہیں، یہ دیوانہ رب اور اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ برسوں نہاتا نہیں پھر بھی جسم سے بدبو نہیں آتی۔ سچے مجذوب کی پہچان بتا رہا ہوں، برسوں نہاتا نہیں لیکن جسم سے بدبو نہیں آتی ہے۔ ان کے سامنے جا کر شریعت کی بات کرو وہ فوراً ادب میں آ جاتے، قرآن کی بات کرو فوراً ادب میں آ جاتے۔ یہ سچے مجذوب، ہر دیوانے کو مجذوب نہ سمجھو، مجذوب کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ یہ وہ جو مجذوب ہوتے ہیں یہ بہت بڑا مقام اللہ کے یہاں رکھتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ باظاہر دیوانے ہیں، اور دیوانے لوگوں پر قرآن میں حدیث کی کوئی بات لاگو نہیں ہوتی۔ جو لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں دیوانے، ان پر کوئی جا کر نماز پڑھو دیوانے، تو جو مجذوب ہو جاتے ہیں نا ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ مجذوبوں میں سب سے بڑے مجذوب بہلول الدانا، بولا نا محبت سے سبحان، کیا نام ہے؟ بہلول الدانا۔ یہ بغداد میں ان کا مزار ہے، جنید بغدادی کے مزار کے قریب۔ الحمدللہ مجھ فقیر کو حضرت کے مزار کی زیارت نصیب ہوئی ہے، لہذا بہلول الدانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج بھی مجذوب کو پہچاننا ہے بہلول الدانا کا نام دل میں لے لو، اگر وہ واقعی مجذوب اللہ کا محبوب ہے وہ فوراً ادب میں آ جاتا ہے۔ یہ خود بہلول الدانا کون ہے؟ آپ دیکھیں ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، ہارون رشید کا نام سنا نا؟ جب اسلامی سلطنت بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور جو آیا، اس میں ایک بادشاہ کا نام ہے ہارون رشید۔ ہارون رشید کی بیوی ہے زبیدہ، بڑی نیک عورت گزری ہے۔ انہوں نے
جب مکہ گئی تھی عمرے کے لیے، وہاں کے لوگوں نے زبیدہ سے شکایت کروائی تھی کہ بھئی پانی کا بڑا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا تھا اچھا تمہیں پانی کا معاملہ ہے، زمزم شریف تو ہے لیکن پانی دور دور تک جو مکے میں اور بھی قبیلے ان تک پانی نہیں جا سکتا. تو زبیدہ بغداد واپس آئی اور بغداد سے مکے تک پائپ لائننگ بنائی. آج بھی وہ پائپ لائننگ روڈ پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ خود آج بھی وہ پائپ لائننگ موجود ہے. بڑی نیک عورت تھی اور یہ بزرگوں سے بڑی محبت کرتی تھی. اب بہلول دانا اسی بغداد میں رہتے تھے. زبیدہ جو ہے نا جا رہی ہے راستے میں اور شوہر ان کا شوہر ہارون رشید بادشاہ بھی ساتھ ہے. تو دیکھا کہ بہلول دانا مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. آپ مٹی کہیں ڈال دو تو چھوٹے چھوٹے بچے جا کے گھر بناتے ہیں، اس میں پیر رکھ کے گھر بناتے ہیں. تو بہلول دانا گھر بنا رہے توڑ رہے، گھر بنا رہے توڑ رہے. زبیدہ نے دیکھا کہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے، قریب گئی، کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا جنت میں ایک گھر بنا رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، خریدتی کیا؟ بولو نا سبحان اللہ. دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھتا ہے. کسی کو حقیر نظر سے مت دیکھو، اللہ کے نیک بندوں کا مقام بڑا اونچا ہے. حضور اس لیے فرماتے اللہ نے جن کو عزت دی تم ان کو عزت دو، اللہ تمہاری عزت کو بلند کر دے گا. اور جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے اگر تم ان کی عزت کرو گے تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے. آج یہی ہو رہا ہے، روڈیوں کو عزت نہیں، لیکن آج ہم روڈیوں، پہلوانوں، سود خوروں کی عزت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی عزت نہیں کرتے. اس لیے ہم جگہ جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں علماء کا ادب کرنے والا بنائے، بزرگوں سے محبت کرنے والا بنائے. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نیچے اتری، کہنے لگی بابا کس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا 10 آنے. آپ نے 10 آنے دیے. کہا بابا محل میرے نام ہو گیا جنت کا؟ بولے ہاں تیرے نام ہو گیا. واپس آ کر سواری میں بیٹھ گئی. شوہر نے کہا یہ دیوانے لوگ ہیں، یہ کیا تم نے کیا کر دیا کہ وہ جنت کا محل بنا رہے تم نے خریدا؟ کہا یہ میری عقیدت ہے، ان سے میرا یقین ہے. خاموش ہو. چلے گئے، گھر چلے گئے. رات ہوئی، ہارون رشید سو رہا تھا، خواب دیکھتا ہے کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. ٹہلتے ٹہلتے ایک محل نظر آیا اور کہا اس محل کے باہر لکھا ہوا تھا یہ محل زبیدہ کا ہے. بولو سبحان اللہ. وہ اندر جانا چاہا، محل کے باہر چوکیداروں نے روک دیا، یہ آپ کا نہیں، آپ کی بیوی کا محل ہے، آپ نہیں جا سکتے. یہ خواب دے کر ہارون رشید ہڑبڑا کر اٹھا، نماز فجر پڑھنے کے بعد دوڑا. دیکھو بہلول دانا کو ڈھونڈو، یہ بہلول دانا کون ہے، کہاں پر ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ فلاں علاقے پر ہے. گئے، دیکھا وہی گھر بنا رہے ہیں، وہی مٹی کا گھر بناتے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بابا خریدنا ہے، یہ 10 آنے لو. کہا نہیں، اب 10 آنے میں نہیں بکے گا، تیری آدھی سلطنت دینی ہوگی. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. تیری آدھی سلطنت دینی ہوگی. تو اس نے کہا بابا میری بیوی کو 10 آنے میں بیچا اور مجھے آدھی سلطنت. کہا اس نے بغیر دیکھے خریدا، تو دیکھ کر آ رہا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. تو دیکھ کر آ رہا ہے. یہ بہلول دانا جن کا مقام ایسا ہے، یہ بہلول دانا کون ہے؟ یہ غلام تھے امام جعفر صادق کے. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. جن کے ہم نیاز کرتے کنڈوں کی، یہ امام جعفر صادق کے پاس ادب سے کھڑا کرتے تھے. یہ مقام ہے میرے امام کا. بولو نا سبحان اللہ. یہ مقام ہے میرے امام جعفر صادق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں پر علماء ادب کے ساتھ کرتے تھے، جہاں پر اولیاء ادب کے ساتھ کرتے تھے، یہ امام جعفر صادق کا مقام و مرتبہ ہے. ایک مرتبہ یہی بہلول دانا، دیوانے ہے نا بہلول دانا، کھڑے کھڑے پانی پی رہے، بازار میں جا رہے. امام اعظم نے دیکھ لیا اور دیکھ کر کہا او بہلول دانا کیا کر رہا ہے، کھڑ کر پانی پیتا ہے. لوگوں نے کہا امام جانتے ہیں مجذوب ہے، دیوانہ، اس پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، اس پر آپ کیوں چک رہے ہیں؟ امام اعظم جلال میں آ گئے. فرمایا ہاں ہے تو مجذوب، ہے تو یہ مجذوب، لیکن یہ بیٹھتا ہے امام جعفر صادق کی صحبت میں، یہ بیٹھتا ہے امام جعفر صادق کی صحبت میں. ایسی عظیم و شان شخصیت کی صحبت میں بیٹھے اور بیٹھ کر ایسی حرکت کرے، میں گوارا نہیں کر سکتا. بہلول دانا نے سنا، کہاں سچ کہتے ہو، نیچے بیٹھ کر پانی پینا شروع کر دیا. یہ ہے امام جعفر. صرف کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے امام جعفر صادق. اور یہ ذات ایسی ذات مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام میں بھی برکت عطا فرمایا ہے. لیکن دور ہے، تاریخ گواہ ہے، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ کے دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں، حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں. اور لوگ مجھ سے آ کر کہ حضرت اچھائی کرنے گئے دشمن پیدا ہو گئے. میں نے کہا یہ تمہارا امتحان ہے. اچھائی کرنے گئے دو لوگ
دشمن ہو رہے ہیں، یہ تمہارا امتحان بھی ہے اور یہ تمہارا پکا مومن ہونے کی پہچان بھی ہے. ورنہ جس کے کوئی دشمن نہیں ہوتے، سب نہیں، ہمارے کوئی، ہم سب کو لے کر چلتے ہیں. اس سب کو لے کر چلنے والے ہی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح. وہابی کو بولے تم بھی صحیح، پلپلے کو بولے تم بھی صحیح، سنی کو بولے تم بھی صحیح. ہم کسی کو برا نہیں بولتے. ایسے لوگ ہی تھالی کے بیگن ہوتے ہیں جو جدھر ڈھول زیادہ دکھا ادھر جھک جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو آج کے دور میں منافق یا وہابی کہا جاتا ہے. لیکن جو سچا ہوتا ہے نا، سچوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں. اب سچ بولے، لیکن وہ دشمنی ایمان کی پہچان ہو. بولو نا سبحان اللہ. آپ کبھی نہ ڈرے سچ بولنے سے اور سچ پر عمل کرنے سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صبر کرو اور حق بات بتاتے رہو، حق پر رہو اور حق پر چلتے رہو. حق جہاں آپ شروع کریں دشمنی آتی ہے، ڈرنا نہیں، آپ کا امتحان ہے. اور سمجھو کہ اللہ آپ کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر رہا ہے. سچ نہیں چھوڑنا. امام جعفر صادق جیسا سچا آدمی، بولو نا سبحان اللہ. بادشاہ کو بڑی جلن ہو گئی. عباس نامی بادشاہ تھا اس دور میں، بڑی جلن ہو گئی. وہ تو ہیلے ڈھونڈتا تھا، کسی ہیلے سے کو قتل کرو. کیوں کہ میرے محل میں اتنے لوگ نہیں آتے، اس کی جھوپڑی میں اتنے لوگ جاتے ہیں. لہذا وہ ہیلے ڈھونڈتے رہتا. ایک دن اپنے غلام کو کہا کہ جیسا ہی امام جعفر صادق کو میں بلاؤں اور اپنے سر پر ہاتھ رکھوں، میری بات سمجھ جانا، فوراً تلوار لے کر سر نکال دینا. جلن تھی اور کچھ نہیں، جھگڑا کچھ نہیں تھا. امام جعفر صادق سے اس کو جلن پیدا ہو گئی کہ یار یہ حسین کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا ہے، ہر کوئی مشکل لے کر میرے پاس نہیں آتا، انہیں کے پاس جاتا ہے. آج کل ہوتا نا، اگر کرسی خطرے میں دکھی تو اس کو گرا دو، ہے نا. آج کل یہ کرسی کی لڑائی ہر جگہ ہے، ہر دور میں تھی، ہر جگہ. صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ کرسی کی لڑائی لیڈر کرتے نا، آج کل گھروں میں بھی ہے، مسجدوں میں بھی ہے، درگاہوں میں بھی ہے، سب جگہ لڑائی ہے نا. یہ کرسی کو بچانے کے لیے، عہدے کو بچانے کے لیے بندہ کچھ بھی سیاست کر سکتا ہے. سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اس سیاست میں نہ اماموں کو دیکھا. اور دیکھے جو سیاست اسلام کا حصہ ضرور ہے، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سیاست کرنا جائز ہے، لیکن کون سی سیاست؟ جس سیاست سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سیاست سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور جو اپنے فائدے کے لیے لوگوں کی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، جو اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے جان اور مال کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، ایسے بے غرض لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا. یاد رکھیں آپ. لہذا عباس کو بڑی بےچینی ہو گئی کہ جعفر کو کس طرح، امام جعفر صادق کو کس طرح قتل کر دیا جائے. اب برداشت نہیں ہو، کوئی وجہ مل نہیں پا رہی تھی. سچے لوگ ہوتے نا، سچے لوگ صرف اللہ سے ڈرتے، کوئی وجہ تو ہوتی نہیں، کوئی ایسا کام کرتے نہیں. پھر بھی وہ اس نے برداشت کو نہیں ہوا. بادشاہ نے کہا، جلاد کو بلایا کہ دیکھو میں امام جعفر کو بلا رہا ہوں، جیسے ہی وہ آئیں گے میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا، میرا اشارہ تو سمجھ جانا اور فوراً کا گلا کاٹ دینا. اب کہہ کر جلاد کو ریڈی کرا دیا. امام جعفر صادق کو بلوانے لگایا. بادشاہ ہے نا، بادشاہ کے بلانے پر علماء کو جانے کی اجازت ہے. بولے محبت سے سوال. اللہ فرماتا اولی الامر منکم، تم میں سے جو اہل امر ہے ان کی بات سنا کرو. اب بادشاہ نے بلایا، مجبوراً جانا پڑا، کیونکہ اولیاء کرام اللہ کے نعمت دنیا داروں کے پاس کچھ کام سے جاتے جس کام سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں جاتے، لوگوں کے کام کے لیے جاتے. بولو نا سبحان اللہ. کبھی اس ٹاپک پر نہیں بتا. امام جعفر صادق محل میں آئے، جلاد ریڈی کھڑا ہوا ہے، کب میرا بادشاہ سر پر ہاتھ رکھے گا، کب میں ان کا سر قلم کروں گا. جیسا ہی امام جعفر صادق محل کے اندر قدم رکھے، بادشاہ کرسی پہ سے کھڑا ہو گیا اور دوڑتے گیا. ہاتھ بھی چومتا ہے، پیر بھی چومتا ہے اور خود اپنی کرسی میں بٹھا کر قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. جلاد تو بڑا یہ معاملہ ہی الٹا ہو گیا. اشارہ تو ملنا تھا، لیکن امام جیسے ہی اندر آئے، ہاتھ بھی چوما، پیر بھی چوما، خود کرسی میں اپنی کرسی پہ بٹھایا، قدموں پہ بیٹھ گیا. کچھ دیر بیٹھا رہا. امام صاحب نے پھر پوچھا، جو متقی پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے جو ڈرنے والے نا، ان کے سامنے اچھے کی بولتی خود بخود بند ہو جاتی. بولو نا سبحان اللہ. کہ ابھی آؤ نا متقی بن کر دیکھو.
اللہ کا ڈر خوف، جب سے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہوا نا، ہم گناہ، نیکی، جھوٹ، غیبت، اس کی ٹوپی اس کے ساتھ، داڑیاں کاٹنا، نماز، یہ سب ہمارے لیے ایک عام بات ہو گئی نا. ڈر خوف خدا جب سے ہمارے اندر سے ختم ہوا، ہم چوہے سے بھی ڈر جاتے ہیں، چونٹیوں سے ہم ڈر جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کے لیے، اللہ رسول کی محبت میں آ کر شریعت کی پابندی کرتا ہے نا، پھر اس کے سامنے اچھے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آؤ متقی بن کر دیکھو، علماء اکرام کے پاس آ کر دیکھو. ہم میں صرف تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آیت پاک ہے جس میں اللہ فرمایا جو میں تمہیں نعمت دوں نا، اللہ کے لیے لوگوں کو بتاؤ. بولو نا سبحان اللہ. اللہ کے لیے لوگوں کو بتاؤ یہ نعمت کیسی ہے. تو یہ نعمت کا یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے یہ بات سنا رہا ہوں. جب سخت لاک ڈاؤن تھا، سخت لاک ڈاؤن میں مسجد میں آنے کے لیے بے چین جب ہو گیا تھا، جمعہ کا معاملہ تھا. جب پہلے لاک ڈاؤن میں آپ جانتے نا، ایک گاڑی میں 2 آدمی بیٹھنے منع ہے نا، لیکن خدا کی قسم مسجد کے لیے میں میرے ایک مرید کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی پر نکلا. مجھے مسجد میں آنا تھا، سخت لاک ڈاؤن دن میں، جمعہ کا دن تھا، 12 بجے رہے، اور 2 جنے بیٹھنا کا یقین جانے قرآن پور کے قریب اتنی چکین تھی، وہاں کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا. خرید گاڑی آئی، لٹ لے کر کھڑا، چہرہ دیکھا، لٹ نیچے گر گیا. بولو نا سبحان اللہ. میں تحدید نعمت کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی میں واہ واہ کرنے کے لیے نہیں. میں ہی آپ کو سمجھا رہا، جو اللہ کا خوف دلوں میں رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا رعب دبا لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. اس لیے لوگ علماء سے ادب کرتے، یہ لوگ بڑے بڑے مولانا کے سامنے جا کر ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ہم ادب کرنا، ان کا جو رعب دبا ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے. تو پہلے آؤ نا متقی بن کر دیکھو، یہ کیفیت آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے. بس آپ شریعت کے پابند ہو جاؤ، سچ بولنے والے بن جاؤ، پھر یہ کیفیت آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے. بادشاہ امام جعفر صادق کو دے کر نیچے بیٹھ گیا، خود کرسی میں بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد اس کی تو ہمت نہیں ہوئی بولنے کی. امام صاحب نے خود پوچھا کیوں بلایا، کیوں بلایا؟ بولا حضور کچھ آپ کی حاجت ہے تو بتائیے. کہا میں تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. حضور کچھ حکم فرمائیے. فرما بس ایک بات بولتا ہوں، بولا آج کے بعد تو مجھے اپنے محل میں نہیں بلانا. بولو نا سبحان اللہ. آج کے بعد تو مجھے اپنے محل میں نہیں بلانا. لہذا یہ کہہ کر امام صاحب چلے گئے. بادشاہ جیسا امام صاحب محل کے باہر نکلے، بادشاہ عباس دھڑم سے بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا. اس کو اٹھا کر اندر حجرے میں، کمرے میں لے کر گیا. کچھ بعد اس کی نمازیں قضا ہو گئی. رات میں ہوش آیا. رات میں جب ہوش سنبھالا تو لوگوں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ آپ نے تو کہا تھا جیسا امام صاحب آئیں گے میں سر پر ہاتھ رکھوں گا، سر کاٹ دینا، لیکن معاملہ ہی الٹا ہو گیا. آپ نے ان کو کرسی پہ ڈال کر قدموں میں بیٹھ گئے اور ان کے جانے کے بعد بے ہوش ہو گئے. تو بادشاہ کہتا میں نے دیکھا کہ جیسا امام، اب دیکھیں علی کے بیٹے کا مقام، جیسا امام جعفر میرے گھر میں، میرے محل میں قدم رکھا، ایک بہت بڑا اژدھا میرے محل کو منہ لیے کھڑا ہوا ہے. بہت بڑا اژدھا پورے محل کو منہ میں لیے کھڑا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے اگر امام کو ہاتھ بھی لگایا نا محل کے ساتھ نکل لوں گا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. امام کو ہاتھ بھی لگایا نا محل کے ساتھ نکل لوں گا. اس اژدھے کو دیکھ کر میں ڈر گیا اور میں ان کے قدموں میں گر گیا. جیسا ہی وہ چلے گئے اژدھا بھی غائب ہو گیا، میں بے ہوش ہو کر گر گیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اس طرح سے حفاظت فرماتا ہے. امام جعفر صادق کے بارے اچھا یہ ہم ہندوستان، ہم تو علی کا بیٹا مانتے ہیں، حسین کا بیٹا مانتے ہیں، رسول پاک کا بیٹا مانتے ہیں نا. یہ ہے اتنے بڑے امام جن کے گھر کا نوکر پیروں کا پیر ہے نا. لیکن اگر انگریز ممالک میں چلے جائے تو اگر انٹرنیٹ ہے گوگل پر سرچ کرے تو انگریز آج بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک امام ہے جس کا نام جعفر ہے. انگریز کہتے ہیں، اور وہ امام بھی ہے اور بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے. آج سائنٹسٹ جن باتوں کی، سائنسدان جن باتوں کی چھان بین کر رہے تھے، میرے امام جعفر صادق نے 1300 سال پہلے وہ باتیں پہلے بتا دیا ہے. انگریزوں نے ان کی کتابیں پڑھ کر اس بات کی چھان بین کرنے کے بعد لکھا دی گریٹ آف سپر مین سائنٹسٹ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتاب لکھی انگریزوں نے، گوگل پر سرچ کرے ہمارے دا گریٹ امام جعفر صادق، انگلش میں آپ کو ملے گا کہ سائنٹسٹوں نے کہا کہ امام جعفر صادق ولی اللہ نہیں، بہت بڑے سائنٹسٹ ہے.
آپ نے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، زمین کے بارے میں، رگوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں. اگر اللہ زندگی رکھا تو میں اتوار کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. کس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 80 سال کے قریب تھی، پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے. آپ کا مزار مبارک جو ہے مدینہ پاک میں امام حسن کے قدموں میں ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. جنت البقیع میں، مدینہ پاک میں امام حسن کے قدموں میں ہے. آج بھی ان کے نام کی نیاز. اصل آپ کی تاریخ کیا ہے؟ 15 رجب. کیا تاریخ ہے؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، کون آ رہا جا رہا اس طرح میری طرف غور کریں. 15 رجب آپ کی اصل تاریخ ہے. لیکن آج لوگ گھر میں 21 کو بھی فاتحہ دلاتے، کوئی 22 کو دلاتا، کوئی 23 کو دلاتا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت ہم 23 کو امام صاحب کی فاتحہ دلا رہے ہیں. میں نے کہا فاتحہ دلانے کی اصل تاریخ تو 15 رجب ہے. یہ شیعوں نے نکالا ہے 23 تاریخ. کیوں نکالا؟ کہ 23 تاریخ کو صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن ہے. تو شیعہ ان سے چڑھتے ہیں تو 23 تاریخ نکال دی، لوگوں کا ذہن بنا دیا، اور لوگوں کا ذہن بنا کر دیا کہ 23 کو اصل فاتحہ. نہیں، اگر پہلے تو دیکھیں شرعی مسئلہ، فاتحہ کبھی بھی دلا سکتے ہیں. آپ 15 کو دلاؤ، 16 کو دلاؤ، 20 کو دلاؤ، 21 کو دلاؤ، 22 کو دلاؤ، کبھی بھی دلا سکتے ہیں، اس میں کوئی. لیکن میں آپ کو وصال کی تاریخ اصل 15 رجب ہے. بولو نا محبت سے سبحان. یہی بات شواہد النبوہ میں نور الدین عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے. یہی بات علت الاولیاء میں احمد بن عبداللہ سبحانی شافعی نے لکھا ہے. بڑے معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ 15 رجب امام صاحب کا انتقال یعنی پردہ فرمانے کا دن ہے. اب رہا اس کے لیے ہم جو نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، پہلے آپ دیکھیں نیاز منت ہو یا نیاز ہو جو ہے اس کی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ نیاز ہے، ایک منت وہ ہے جو ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں. اے اللہ فلاں میرا کام ہو گیا تو میں 3 دن مسجد میں بیٹھوں گا. کوئی منت مانگ رہا ہے اللہ سے، یا اللہ نماز کے بعد منت مانگ لے، یا اللہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 3 دن مسجد میں اعتکاف بیٹھوں گا یا 3 روزے رکھوں گا. کام ہونے کے بعد وہ 3 دن روزے رکھنا ہے یا 3 دن مسجد میں بیٹھنا ہے، یہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اس کو واجب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں. یہ ضروری ہو جاتا ہے. اور ایک بندہ کسی ولی کے وسیلے سے مانگتا ہے، جیسے امام صاحب کے وسیلے سے، اور یہ منت پوری ہونے کے بعد اس کو مستحب کرتے ہیں. آپ کرے تو ثواب، نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں. کرے تو ثواب، نہیں تو کرے تو گناہ بھی نہیں. لیکن آج معاملہ ہی کچھ الٹا ہو گیا ہے کہ آج جو ہے نا بزرگوں کی نیاز کو ہم نے اتنا زیادہ ضروری، دیکھیں کرنا اچھی بات ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ. بزرگان دین کے درباروں میں نیاز کرنا بہت اچھی بات ہے. نیاز کر کر کھلانے سے بزرگان دین کی روح خوش ہوتی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے لیے رولز بنا لینا، طریقے بنا لینا. کیا بکرا کاٹے تو نیاز ہوتی، 4 بکرے کاٹے تو نیاز ہوتی؟ میں نے کہا یہ جہالت والی بات کبھی مت کرو. آپ جو ہے نا صرف آپ کی جتنی حیثیت ہے، تعجب ہوتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں بکرے نہیں، ہمارے بچے کے بال یہاں، بچہ 8 سال 10 سال کا ہو گیا، یہاں تک بال لٹک رہے، پیچھے سے پتہ ہی نہیں چل رہا سلمہ ہے یا سلیم ہے. مسکرانے کی بات بھی سمجھے. سرکار نے سخت منع فرمایا تھا مردوں کو کہ وہ عورتوں کی نقل نہ کرے، سخت منع فرمایا تھا. ایک مخنث کس کو جانا؟ ہجرے کو جو ایک مخنث جو ہے نا مدینہ پاک میں ہاتھ کو مہندی لگا کر حضور کے سامنے آیا. سرکار نے فرمایا اس کو مدینے سے باہر نکالو. عورتوں کی ذری بھی نقل مرد کرے نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے. اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مرد زیادہ عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. مرد اب ان کے تو غیر عورت کو دیکھنا منع ہے، بیٹھنا تو چھوڑ کی بات. ایک 4 عورتیں ہیں جن کی صحبت میں مرد بیٹھ سکتا ہے. ایک ماں ہے، دوسری بیوی ہے، تیسری بہن ہے، چوتھی بیٹی ہے. یہ 4 ہے جس سے مرد بیٹھ سکتا ہے سنگات. تو یہاں ان بزرگان بھی فرماتے ہیں جو مرد بلا غیر ضروری ماں، بیوی، بہن یا بیٹی کے ساتھ بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ان کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے نا، پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر عورتوں جیسی عادتیں آ جائیں گی. عورتوں جیسی عادتیں، ہاتھ بات مردوں کا میرے ہاتھ یوں کر کے بات کرتے، سمجھ جاؤ کہ کس کے ساتھ زیادہ بیٹھ رہا ہے. آئی یہ بات یہ عورتوں کے بیوی کے ساتھ، ہاں ضروریات ہے وہ الگ بات ہے، بلا وجہ بیٹھنے کی بات میں کر رہا ہوں. تو آج کل کیا ہمارے گھر کے کچھ عورتیں، اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، کچھ عورتیں نا جیسے کنوں کی نیاز کا معاملہ آ گیا
تو یا گھوڑوائی شریف کے بہروں کی نیاز کی بات آ گئی. عجیب عجیب باتیں جناب سنے تو تعجب ہوتا کہ مسلمان کیا ہو گیا ہے. مسلمانوں جو کام ضروری تھا وہ تو کرتا نہیں. نماز ضروری تھا تو چھوڑ دیا. داڑھی رکھنا تو ضروری تھا وہ تو چھوڑ دیا. اس کو جھوٹ سے بچنا ضروری تھا وہ تو چھوڑ دیا. جھوٹ بولے گا ارے تو پریشان ہے. ہاں نیاز نہیں کرا اسماعیل شاہ قاضی کی درگاہ میں اس لیے پریشان ہے. جا نیاز کر تیری پریشانی ہٹیں گی. ارے بھائی نمازیں نہیں پڑھ رہا اس لیے پریشان ہے. جھوٹ بول رہا اس لیے پریشان ہے. سود کھا رہا اس لیے پریشان ہے. لوگوں کو دھوکہ دے رہا اس لیے پریشان ہے. یہ کیا تم نے نکالا کہ بزرگان دین نیاز نہیں کرے تو تمہارے کو پریشان کریں گے؟ کبھی پڑھا بزرگوں کے بارے میں؟ یہ تو جانوروں پر بھی ظلم ہوتا برداشت نہیں کر پاتے. بولو نا سبحان اللہ. جانور کے ساتھ جانوروں پر ظلم ہو تو ان کو برداشت نہیں ہوتا. خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد بیل بنڈی پہ بیٹھ کر جا رہے تھے. بیل بنڈی والے نے بیل کو مارا. حضرت نے فرمایا ہلو مار. دوسری بار مارا. حضرت نے فرمایا ہلو مار. تیسری بار مارا. حضرت نے فرمایا ہلو مار. اس نے کہا حضرت میں بیل کو مار رہا ہوں آپ کو تھوڑا ہی مار رہا ہوں. آپ نے اپنا کرتا اٹھایا اور تینوں نشان آپ کے پیٹھ پر موجود تھے. یہ ہے کیا اولیاء کرام. انسان تو انسان جانوروں پر ظلم کرتا برداشت ہے. وہ بزرگان دین تم کو اس لیے پریشان کریں گے کہ تم نے نیاز نہیں کی. واہ بھائی واہ یہ تمہاری عقل ہو گئی ہے. پورا مردانہ پن تو تم اماموں پہ دکھاتے ہو مسجد کے آ کر. مؤذنوں پر دکھاتے ہو. مسجد میں بیٹھ کر چیخے مار کر پورا مردانہ بتاتے ہو. اور وہی بھیگی بلی بن تو اپنی بیوی کے سامنے. وہی بھیگی بلی بن تو عورتوں کے سامنے. کبھی غصہ آیا تمہیں؟ نمک کھانے میں نمک کم ہو کھانے میں نمک کم ہو ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے. پورا گھر سر پر اٹھا دیتے. کبھی غصہ آیا اپنی بیوی کو نماز نہیں پڑھتا ہوا دیکھ کر؟ کبھی غصہ آیا کہ بچے بھی بیٹھے ہو بیوی بھی بیٹھے ہو اور ایک گندا ناچ ٹی وی میں چل رہا ہے؟ وہی ذہن بچوں کے اندر آئے گا. وہی سوچ بچوں کے اندر آئے گی. کبھی آیا غصہ کہ خود کی بیٹی جو ہے غیر مردوں سے بات کر رہی ہو فونوں پر اور آپ تماشا بنے بیٹھے ہو؟ تم نے خود اپنا تماشا اپنی زندگی کو بنا لیا. کاش تم اپنے گھروں میں دین لاتے. لانا بھی چاہیے. قرآن کہتا ہے لوگوں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. بولے محبت سے بولے سبحان اللہ. خدا کے واسطے تو نیازوں کو لے کر بزرگوں کی نیازوں کو لے کر جو باتیں ہمارے اندر خاص طور امام جعفر صادق کی نیاز کو لے کر کہتے ہیں پوری بنانا ہے مٹی کے کنڈوں میں رکھنا ہے. اس سے پہلے پورا گھر صاف کرو. چنا لگاؤ پھلا لگاؤ ماٹ کی بھاجی لاؤ چاول لاؤ گوشت نہیں کھانا بھائی. ارے باپ رے باپ. بعض گھر ایسے نیاز کرے اور یہ عورتوں کے فتوے ہیں بھائی. کسی مولانا کے نہیں ہے کسی مفت کا. مجھے بتائے کچھ گھر ایسے بھی ہے نماز کی پابندی کے لیے اتنا گھر نہیں ہوگا اتنی سختی کے بتائیں گے دادی ماں بیٹھ کے ساسو ماں بیٹھ کر نیاز کے لیے بتائیں گے بھائی نیاز کرنا ہے 8 دن بعد. 8 دن پہلے سے گھر میں گوشت بند. کس کا پکا ہے؟ دادی کا. دادی بولے نہیں ذرا کیا ہوتا بھائی نہیں امام صاحب بڑے غصے والے ہیں گوشت دکھائے کے مار دیتے. میں نے کہا جہالت ہمارے گھروں میں جو آ رہی ہے دھیرے دھیرے آ گئی ہے. آنے کا کیا ہے؟ اور مرد بیٹھ کے خاموش تماشا کچھ نہیں بول سکتا. اس کو خود کو نہیں معلوم نا. اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. وہ اتنا شریف للو میاں انہوں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے باتوں میں ان کو بڑا غصہ آئے گا دین کے معاملے میں کچھ نہیں آئے گا خاموش بیٹھے رہے گا. تو لہٰذا یہ سارے طریقے نیاز کو لے کر گوشت نہیں بنا. مجھے جو لوگ کہتے ہیں نا جو اسلامی بہن ہیں ان کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے. آپ مجھے بتائیے حلال جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی نے کہا حلال کرنا کس نے کا حکم ہے؟ سمجھ کس کا؟ ارے بھائی رب کا اللہ کا حکم ہے نہیں. حلال گوشت کھانا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ تو امام صاحب نے کو کھاؤ بولیں گے. جو ساری کائنات کا رب کہتا ہے یہ حلال ہے. ساری کائنات رحمت بن کر آنے والے رسول کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے. دھیرے دھیرے یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ امام صاحب کی فاتحہ دلاؤ. یقیناً ان کے نام میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. الحمدللہ نام کے برکت سے اللہ بلاؤں کو دور کرتا ہے پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. غیر شرعی جہاں دین کی بات آئے گی تو پہلے دین آئے گا. جہاں قرآن کی بات آئے گی تو پہلے قرآن کو آگے رکھا جائے گا. تو جو چیز حلال اللہ رسول نے کی ہے تم کون ہو تو اس کو حرام کرنے والے؟ یہ اور بات ہے تم نہیں کھانا چاہ رہے لیکن خدا کے واسطے غصہ مت بتاؤ کہ یہ کھانا یہ دنوں میں 3 تاریخ مقرر کرنی ہے تم نے. لہذا گوشت بنا سکتے ہیں آپ صرف پوری کھیر پر نہیں کسی پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں. بولو یا سبحان اللہ.
ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم تعظیماً محبتاً کہ اتنے بڑے امام کی فاتحہ ہے اور پیسہ بھی حلال کا ہونا چاہیے. اب بعض لوگ جو ہے نیاز کی طرح یہ کنڈوں کی نیاز کو بھی کر لیا. اچھا تم کنڈوں کی نیاز نہیں کر رہے اس لیے پریشان ہے. وہ بیچارہ روز کے 100-200 روپے کما، اب اس کو نیاز کرو تمہاری پریشانی آتی ہے. اب 200 روپے کمانے والا اپنی حیثیت کے مطابق جتنی طاقت اتنا کرنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے. ایک بزرگ جو ہے نا ہر سال 12 ربیع الاول کی میلاد بڑی دھوم سے کرتے تھے، پورے محلے کو کھلاتے تھے. وہ بزرگ کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے. سارے محلے کو بلا کر کھلاتے تھے. ایک سال ایسا آیا کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں تھا، تو انہوں جا کر سود سے پیسہ نہیں لیے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں. نیاز کرنا ہے، جو آ رہا سود سے پیسہ آ رہا 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ. کچھ لوگ تو ایسے ہیں قریب میں مسجد میں جمعہ کے دن 10 روپے بڑی مشکل سے نکالیں گے. اللہ کے گھر میں دینا ہے، ایک دیو تو 10 ملنے کا وعدہ ہے. بولو نا سبحان اللہ. حضور نے وعدہ کیا یار، بولو سبحان اللہ. اللہ کے نام میں 1 2 10 کا وعدہ ہے، اس پر یقین نہیں ہے. اماں دادی جو بولے یقین اتنا، ابا نیاز نہیں کرے کنڈوں کی یا گھوڑواری میں بکرے نہیں کاٹتے، فلاں بزرگ کے پاس بکرے نہیں کاٹے تو پریشانی اس لیے آ رہے. اچھا اس لیے کاروبار نہیں چل رہا. ارے بھائی تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کاروبار اس لیے نہیں چل رہا ہے. لیکن اب رہتے پیسے نہیں کیا کر رہا، سود سے پیسہ لے رہا. سود سے لینا حرام. اگر نہیں قرضہ زبردستی کا قرضہ لینا 1.5 لاکھ روپے، جناب 10 روپے مسجد میں نہیں دیتے، 1.5 لاکھ کی نیاز کر کر آ رہے. یہ حال ہمارے لوگوں کا ہو گیا. لہذا بزرگان دین دیکھے آپ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جب 12 ربیع الاول آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے 1 آنے کے چنے منگائے. بولو نا سبحان اللہ. وہ چنوں پر فاتحہ دلائے. ہر سال تو غریبوں کو کھلاتے تھے، وہ سال پیسے نہیں تھے تو آپ نے چنے منگا کر فاتحہ دلائی، خود بھی کھایا، گھر والوں کو کھلایا. جب سوئے خواب میں حضور تشریف لائے اور فرمایا اے عبد العزیز تیرے بھیجے ہوئے چنے میرے پاس ہیں. بولو نا محبت سے. حلال کا 1 روپیہ صحیح خرچ کر سکتے تو خرچ کر کر فاتحہ دلاؤ. حرام کے پیسے سے نہیں، سود کے پیسوں سے نہیں، لوگوں کے ہڑپ ہوئے پیسوں سے نہیں، دھوکہ کیے زمینوں میں بچائے پیسے نہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر خریدے پیسے نہیں. 1 روپیہ ہو حلال کا، اس کی کبھی فاتحہ دلا کر دیکھو، پھر اللہ برکت کیسے ڈالتا. اللہ خیر کرے ہمیں سمجھے. تو یہ کنڈوں کی نیاز میں کوئی جو رولز بنا ہے یہ شریعت سے نہیں ہے، یہ خود لوگوں نے بنایا. گوشت کھا کر بھی جا سکتے ہیں، گوشت بنا کر بھی دلا سکتے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ دین کا مزاج لائیے. اور جو یہ بزرگوں کی جو فاتحہ مستحب ہے، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی غلط کام ہے. کوئی بزرگان دین آپ کو پریشان نہیں کریں گے. بزرگان دین کے ناموں سے اللہ پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. تو یہ ایسے بڑے امام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے، میں اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے، مولا بیٹھنے کو قبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.